لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ نور کی ایک آیت کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ میں نے قربتاً اللہ کی نیت سے کچھ باتوں کی وضاحت کی تھی، جس میں ایک جملہ میں نے استعمال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ شدت ظہور کی وجہ سے مخفی ہے، یعنی ہم اس کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں، گرچہ وہ اتنا زیادہ ظاہر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ دراصل اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ضرب المثل، ایک چیز جو بہت علماء کے درمیان جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء باضدادہا، یعنی جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، ان کی معرفت یا ان کی پہچان ہم ان کے اضداد کے ذریعہ، یعنی اس کی مخالف چیزوں کے ذریعہ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری جو ادراک ہے، یعنی انٹیلیجنس، ہماری سمجھ بوجھ جو ہے، ہمارا سمجھنے کی جو صلاحیت ہے کسی چیز کو، اس چیز میں ایک نقص ہے۔ ایسے بھی انسان نقائص کا مجموعہ ہے اور آہستہ آہستہ اپنے وجود کے لیے کمال حاصل کرتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اپنے وجود کے لیے کمال حاصل کرتا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ کمال مطلق ہے، یعنی ایبسلیوٹ کمال ہے، ہر چیز، جتنی بھی اچھی تعریفیں، اچھی صفات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ میں جمع ہیں۔ تو انسان جیسے جیسے وہ اپنے لیے اچھی صفات حاصل کرتا جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی قربتاً اللہ کا مطلب ہے۔ اس میں ہم نے ایک چیز اور بیان کی تھی کہ عبادت کے ذریعے انسان اپنے نفس کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے، جس میں ہم نے ابھی 2 درجے کی وضاحت کی تھی، اور اس کے آگے کے درجات کو ہم نے فی الحال ملتوی اس لیے کر دیا تھا کہ آگے کے درجات ایسے ہیں کہ چونکہ ہم نے پہلے اور دوسرے درجات کا ہی ہم درک نہیں کر سکتے ہیں، یا وہی درجات حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اس لیے ہم تیسرے اور چوتھے درجے کو سمجھنے کے پہلے ہی اس کا انکار کر دیں گے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، چونکہ ہم پہلے اور دوسرے درجے تک ہی نہیں پہنچے ہیں، اسی تک ہم اس کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ بہرحال ابھی کے لیے جو میں نے لفظ کا استعمال کیا کہ اللہ کیوں مخفی ہے، گرچہ اس کا ظہور اتنا زیادہ ہے، وہ اتنا شدید طور پر ظاہر ہے، پھر بھی وہ ہمارے نظروں سے کیوں مخفی ہے؟ اس کے لیے ہم کو پہلے اپنے درک کو سمجھنا ہوگا، ہماری قوت ادراک کو سمجھنا ہوگا، یعنی انٹیلیجنس کی جو ہماری قوت ہے، جو ہم کو دیا گیا ہے، چونکہ انسان تو ناقص ہے، اور آہستہ آہستہ وہ کمال کی منزل پر جاتا ہے، جو کمال کو پہنچتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا درک کرنے کی صلاحیت ہے، جو قوت ادراک ہے ہماری، اس میں ایک خامی ہے، جس کو علماء نے بیان کیا کہ تعرف الاشیاء باضدادہا، ہم چیزوں کی معرفت اس کی ضد سے کرتے ہیں، یعنی جب تک کوئی چیز کی ضد موجود نہ ہو، اس چیز کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب اس کی مثال بہت ساری ہے، جیسے علم اور جہل، یا نور اور ظلمات۔ دوسری بات یہاں شروع میں ہی وضاحت کر دیں کہ نور کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آتا ہے، نور السماوات والارض، اور نور کا لفظ ہم اپنی لغت میں بھی استعمال کرتے ہیں روشنی کے لیے۔ تو اللہ بھی نور ہے، لیکن اس کی مثال یہ دنیاوی روشنی کی نہیں ہے۔ اس کی نشان، وہی لفظ جو ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ ہماری مجبوری ہے، چونکہ ہم نے اپنے مادی دنیا کے لیے لغت اپنی جو سو مدون کی ہے، اور
جو معنوی دنیا ہے، جو آخرت ہماری ہے، وہ اس مادی دنیا کے مثل نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ چیز پہلے ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا جو نور ہے وہ دنیاوی نور کے مثال کا نہیں ہے۔ اب اس نور سے کیا مراد ہے؟ پہلے ہم دنیاوی نور کو پہلے سمجھ لیں کہ جو دنیاوی نور جیسے کوئی روشنی، تو یہ جو روشنی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہم اس کا درک اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی ضد یعنی ظلمت بھی دنیا میں موجود ہے۔ اگر ظلمت موجود نہیں رہتی تو ہم اس روشنی کا درک نہیں کر سکتے تھے، ہم سمجھ نہیں سکتے تھے۔ جیسے روشنی ہے تو ہم سب چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے پیڑ پودے ہیں، یہ مکانات ہیں، یہ جھیل ہے، یہ سامنے پہاڑ کھڑے ہیں، یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن جب رات آتی ہے، چونکہ اس دن کو یا اس روشنی کو، اس نور کو دوام حاصل نہیں ہے، پرماننسی نہیں ہے، استقلال نہیں ہے، یہ فنا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اندھیرا آ جاتا ہے۔ جب اندھیرا آ جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں تو موجود ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ تب ہم کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا جوہر تھا جس کی وجہ سے ہم ان ساری اشیاؤں کو درک کر سکتے تھے، ان ساری اشیاؤں کو ہم دیکھ سکتے تھے۔ اب وہی جوہر اب نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان اشیاؤں کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو روشنی کا صرف ظاہر ہونا ہی یہ کافی نہیں ہے کہ ہم روشنی کو سمجھ سکیں۔ اگر دنیا میں صرف روشنی ہی روشنی ہوتی، اندھیرے کا وجود نہیں ہوتا، تو ہمارا جو احساس ہے، قوت ادراک جو ہماری ہے، جو ہماری انٹیلیجنس ہے، وہ کبھی درک کر ہی نہیں سکتی تھی کہ روشنی بھی کوئی چیز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اندھیرا میں ہو یا کوئی نابینا، پیدائشی نابینا ہو، تو اس سے ہم کہیں کہ روشنی کیا چیز ہے، تو اس کبھی احساس ہی نہیں کر سکتا ہے کہ روشنی چیز ہے کیا، کیونکہ ہمیشہ وہ اندھیرے میں ہی رہا۔ اسی طرح چیزیں ایک اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ جب تک اس کی ضد کا بھی وجود نہ ہو، وہ چیز صرف اس چیز کا ظاہر ہونا یا وجود رکھنا وہ کافی نہیں ہے اس چیز کے درک کرنے کے لیے، اس چیز کے سمجھنے کے لیے۔ جیسے علم ہے، اگر دنیا میں سارے لوگ عالم ہوتے، ہر چیز انسان کے سمجھ میں آ جاتی، اللہ نے اس طرح کا انٹیلیجنس دیا ہوتا کہ ہر چیز ہم پر واضح ہوتی، تو ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ گرچہ ہم علم میں ڈوبے رہتے لیکن ہم کو یہ چیز سمجھ ہی میں نہیں آتی کہ علم یہ کون سا جوہر ہے۔ جب ہم جہل کو دیکھتے ہیں، جب جاہل کو دیکھتے ہیں، جہالت کو بھی دیکھتے ہیں، تب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو جاہل جو چیز تھی، اس کے مقابلے میں یہ علم ہے۔ تو علم کا ادراک یا علم کا درک کرنا، علم کو سمجھنا اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس کے مقابلے میں جہل بھی اگر اس کے مقابلے میں ہو، تب بھی ہم علم کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں، حرکت یا سکون۔ اب چیزیں اگر مستقل ساری چیزیں حرکت میں رہتی تو سکون بھی کوئی چیز ہے، اس کا درک کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ کوئی بھی چیز اگر مستقل طور پر ہو تو ہمارے احساس اس کو محسوس کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مان لیا کہ کوئی انسان ہے جو ایک بدبودار ماحول میں رہتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس بدبو کا احساس ہی اس کو ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی اب امیر عمرہ کے بیٹے ہیں یا کوئی بہت امیر انسان ہے جو کہ ہمیشہ پرتعیش زندگی، عیش کی زندگی اس نے گزاری ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ کمی کیا چیز ہوتی ہے اور کوئی چیز کی، یا غربت کیا چیز ہے، افلاس کیا چیز ہے، وہ کبھی اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا۔ اسی طرح کوئی فقیر ہے تو اس کی غریبی کا اتنا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر کوئی چیز مل جاتی ہے، کچھ نعمت مل جاتی ہے، تو اس نعمت کا وہ جتنا شکریہ ادا کرتا ہے، ایک امیر اس کا شکریہ نہیں ادا کر پاتا ہے، کیونکہ وہ مستقل اس چیز میں ہی رہ رہا ہے، اس لیے اس کا احساس کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کسی بھی چیز کا درک کرنے کے لیے یا کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہم اس کی ضد سے اس کو سمجھیں۔ اگر کسی چیز کی ضد موجود نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے علم اور جہل کی ہم نے آپ کو مثال دیا، حرکت اور سکون کی ہم نے مثال دیا، اسی طرح قدرت یا عجز اور ناتوانی ہے۔ اگر قدرت رہتی یا پاور رہتا ہمارے پاس، ہر کام ہمارے لیے بہت آسان ہوتا،
تو ہم کو کبھی یہ بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کمزوری یا ناتوانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یا اسی کا مقابل میں اگر ہم ہمیشہ کمزوری یا اس میں رہتے تو قدرت یا طاقت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ چیز ہم کمی جو ہے، یہ نقص جو ہے، یہ ہمارے درک کرنے کی صلاحیت میں ہے، ہماری انٹیلیجنس میں ہے۔ یہ کمی ہماری انٹیلیجنس میں ہے، اس چیز کے ظاہر ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ارسطو کے ایک شاگرد تھے جو پلیٹو، جس کو ارسطو کے شاگرد کو جس کو پلیٹو بھی کہتے ہیں، افلاطون، اردو میں افلاطون کہتے ہیں، تو اس کے سامنے دو نظریات تھے۔ ایک نظریات جو کچھ لوگوں کا تھا کہ دنیا کی ہر چیزیں حرکت میں ہیں، اس میں مستقل تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے، چینجز ہوتے رہتے ہیں، کوئی چیزیں ساکت نہیں ہیں۔ لیکن دوسرا جو نظریہ کسی نے پیش کیا وہ یہ پیش کیا کہ نہیں، دنیا کی ہر چیزیں ساکت ہیں۔ یہ دونوں نظریات اس کے سامنے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں نظریے تو ہیں صحیح، لیکن اس نے کہا کہ یونیورس میں یہ دونوں نظریے جو لوگوں نے جو تھیوری پیش کی ہے یہ نہیں ہے۔ تو اس کا ایک نظریہ ہے، امثال فلاطون کہا جاتا ہے، ری آرم آف فارمز، جو کہتا ہے وہ کہ نہیں، ہر چیز جو ہے وہ حرکت میں بھی ہے اور سکون میں بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو چیزیں حرکت میں ہے وہ اس کائنات سے، اس دنیا، مادی دنیا سے متعلق ہیں، اور جو چیزیں سکون میں ہیں وہ عالمی دنیا، مثالی دنیا سے اس کا تعلق ہے۔ اسی تھیوری کو پلیٹو کا مثال کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو مثال دیتا ہے کہ غار میں رکھ دیجئے اور غار کا دہانہ بند کریے، بس اتنا ہی یہ ہو کہ کچھ روشنی جاتی رہے، اور باہر جانے والوں کا سایہ اگر دیوار پر پڑتا رہے تو اس میں کسی آدمی کو قید کر دیجئے تو وہ سمجھے گا کہ یہ سایہ ہی حقیقت ہے۔ اس لیے ارسطو کہتا ہے کہ ہم جو اس دنیا میں ہیں، جو ہمارا جو جسم ہے، یہ حقیقی جسم نہیں ہے، یہ مجازی جسم ہے، اور حقیقی جسم ہمارا مثالی دنیا میں۔ بہرحال ہم کو ابھی یہاں پر ارسطو کے نظریات کو پیش نہیں کرنا ہے، ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چیزوں کو ہم اس کی ضد سے پہچانتے ہیں۔ اگر اس کی ضد نہیں ہو، اس کے مقابل میں اس کا اپوزٹ چیز نہیں ہو، تو ہم اس چیز کا درک نہیں کر سکتے ہیں، اس چیز کو ہم پرسیو نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے انٹیلیجنس کی ایک کمی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، لیکن اللہ کے نور کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو دوام حاصل ہے، پرماننسی ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس نور کے مقابل کوئی نور نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کا نور اپنے ظہور کے وجہ سے اتنا زیادہ ظاہر ہے، لیکن ہم اس کا درک اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ اس کے مقابل میں کوئی چیز اس کی اپوزٹ نہیں ہے، اور اس نور کو دوام حاصل ہے۔ وہ کبھی بھی، وہ نور ایسا ہے کہ وہ نہ کبھی فنا ہوگا، نہ کبھی وہ چھپے گا، کبھی بھی نہ ضائع ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ساری کائنات پر محیط ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شدت ظہور کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ ظاہر ہے، لیکن اس ظاہر کے مقابلے میں کوئی چیز ایسی جو ہے کہ جو مخفی ہو، وہ نہیں ہے، چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں۔ اس کا نور ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کا اپوزٹ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے وہ اتنا ظاہر ہونے کے باوجود بھی ہمارے انٹیلیجنس کے، ہمارے قوت ادراک کے کمی کی وجہ سے ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم کس طرح سے اس کا ادراک کر سکتے ہیں؟ اس طرح ادراک کر سکتے ہیں کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان میں نقص ہے، ان میں نقص ہے۔ وہ کبھی تو زندہ ہیں اور کبھی وہ مردہ ہیں، کبھی دن ہے کبھی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، میں زندگی کو موت سے نکالتا ہوں، میں اس کو زندگی سے نکالتا ہوں۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، یہ کبھی یہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھا کرتے رہتے ہیں، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتی، اسی وجہ سے ہم رات اور دن کا احساس کرتے ہیں۔ اگر صرف رات ہی رات رہتی یا صرف دن ہی دن رہتا تو ہم نہ رات یا ظلمت کو سمجھ سکتے تھے اور نہ ہم دن کو سمجھ سکتے تھے۔ تو یہ کمی جو ہے یہ ہمارے قوت ادراک میں ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کے ظہور میں کمی نہیں ہے، اللہ کا ظہور تو اتنا شدید ہے، لیکن اللہ کے ظہور کو سمجھنے کے لیے جو اس کی مخلوقات ہیں، جو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی تغیر تبدل ہوتا رہتا ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی عدم سے وجود میں آ گیا، کوئی وجود سے پھر فنا ہو گیا، تو یہ چیز جو نقص ہے، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں خلق کی ہیں وہ چیزیں نقائص پر، ان چیزوں میں نقائص ہیں، اور ان نقائص کی وجہ سے ہم ان کا درک کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رب المشرق والمغرب، یہ سب مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے، وَتَوَلُّ ثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ، اور تم جدھر بھی رخ کرو گے تم کو اللہ ہی اللہ دکھائی دے گا، اس لیے کہ وہ اتنا ظاہر ہے۔ عموماً جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے موجودگی کے لیے یا توحید کے لیے جو علماء بیان کرتے ہیں، وہ دو چیزیں بیان کرتے ہیں، ایک تو علم کلام سے ثابت کرتے ہیں، اور دوسرے فلاسفہ ثابت کرتے ہیں، جس کو ہم نے واجب الوجود کا نام دیا تھا۔ تو یہ فلاسفہ جو ثابت کرتے ہیں واجب الوجود کا تھوڑا مشکل ہے، اور جو کلامی طریقہ ہے کہ ہر اثر کے لیے ایک مؤثر کی ضرورت ہے، اگر یہاں پر روشنی ہے تو سورج ضرور نکلا ہوگا، یا کوئی بھی چیز ہے، ہر کی ایک علت ہے۔ تو اگر ہم یہاں موجود ہیں، یا ساری دنیا میں جو کائنات میں جو موجودات ہیں، ان موجودات کا ایک خالق ضروری ہے۔ ایک معمولی ہم بلڈنگ دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی معمار ہوگا، ایک کتاب دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا مصنف ہوگا، تو کیا اتنی بڑی کائنات اپنے آپ وجود میں آ گئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کائنات کا خلق کرنے والا کوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے وہ ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح اور درک کریں، کہ ہمارے قوت ادراک میں کیسے اضافہ ہو، تسلط کیسے ہم حاصل کریں اس کائنات پر۔ اس کے لیے ہم نے بیان کیا تھا کہ جو عبادت کے ذریعہ، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی میں نے حدیث بیان کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، العبودیت جوہرہا کأنہا الربوبیت، عبادت ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کے ذریعہ ہم مالکیت تک پہنچتے ہیں، قدرت اور تسلط حاصل کرتے ہیں۔ پہلے اپنے نفس پر تسلط حاصل کرتے ہیں، اور ہم یہ نفس کے ذریعہ اپنے اعضاء اور جوارح کو کام لاتے ہیں۔ ہمارے یہ نفس میں قوت ہے کہ ہم کس طرح اپنے اعضاء اور جوارح کو استعمال کر کے اللہ کے راہ میں جو اللہ کے احکام ہیں اس کے حساب سے ہم کام کریں، یا ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اور اپنے اعضاء اور جوارح کو اس کے نافرمانی سے میں ملوث کر دیں۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر کام کریں گے، یعنی نفس ہمارا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے گا، اعضاء اور جوارح کو وہ اسی کام میں لگائے گا، اسی طرح سے وہ اس سے عمل کرائے گا، تو ہماری شخصیت کو بلندی ہوگی، ہمارے نفس کو بلندی حاصل ہوتی چلی جائے گی، اور ہم میں نیک صفات پیدا ہوتی جائیں گی، اخلاق و مروت کے ہم اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے چلے جائیں گے، معرفت ہماری آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور اس طرح سے ہم سب سے پہلے تو اپنے نفس پر، وہ نفس پر کہ ہم آنکھ ہے ہماری وہی دیکھے جو ہم چاہیں، کان وہی دیکھیں، یعنی ہم اپنے نفس کے مالک بن جائیں۔ یعنی پہلی مالکیت یا ربوبیت جو ہے وہ ہمارے نفس کی ہے، دوسری ربوبیت جو ہے وہ ہمارے خیالات کی ہے۔ ہم ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے خیالات کو کسی ایک مرکز پر وہ مرکوز نہیں کر پاتے ہیں، اس پر اسٹے نہیں کر پاتے ہیں، تو یہ بھی مشق سے اور عبادت سے ہی حاصل ہوگا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کے اگلے درجات کو بیان کرنے کے پہلے ہم اپنے ادراک یا انٹیلیجنس میں جو کمی ہے، ہماری جو خلقت میں کمی ہے، اور اس خلقت کی کمی کو ہم کیسے پورا کریں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرتے جائیں اور تقرب حاصل کرتے جائیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایسے کچھ بندوں کا بھی میں تذکرہ کروں گا۔ امام المتقین ایک کامل انسان تھے، حضرت علی علیہ السلام ایک کامل انسان تھے۔ کامل یہ تھے کہ اگر میدان جنگ میں دیکھیں تو ان سے بڑا شجاع کوئی نہیں، اگر آپ محراب عبادت میں دیکھیں تو ان سے بڑا عابد کوئی نہیں۔ ان کے خاص کر کے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو ضربت لگی
اور آخری وقت میں جب ہمارے امام مظلوم انہوں نے جو لوگوں کو یہ 48 گھنٹے کی ضربت کے بعد ہمارا مولا حیات نہیں رہا، اس وقت اس 45 گھنٹے میں جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ ان کے ایک کامل انسان کو ظاہر کرتا ہے کہ کامل انسان کیسا ہوتا ہے۔ اس 45 گھنٹے میں انہوں نے امام حسین، امام حسن، امام حسین السلام کو وہ اپنی وصیتیں بھی کی ہیں، اور اہل بیت کے لیے بھی وہ وصیتیں ہیں جو کہ وہ 20 نکات پر مشتمل ہیں۔ وہ انشاءاللہ کسی دن وہ وصیتیں آپ کو سنائیں گے۔ انہوں نے جب ضربت لگی تو انہوں نے یہی کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ضربت میرے لیے ناگوار ہے؟ نہیں، یہ ضربت میرے لیے ناگوار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں اور اللہ کے حضور میں محراب عبادت میں شہید ہونا یہ میرے لیے ویسا ہی پسندیدہ ہے کہ جیسے کوئی انسان، جیسے وہ عربوں کی مثال بیان کرتے ہیں۔ ایک عرب جو بدو عرب ہیں، جو ایک خانہ بدوش رہتے ہیں، وہ کسی ایسی جگہ پر اپنا خیمہ زن ہوتے ہیں کہ جہاں پر پانی اور چارہ ہو ان کے جانوروں کے لیے، اور پانی موجود ہو۔ جب وہ ختم کرنے لگتا ہے تو وہ نقل مکانی کر جاتے ہیں، وہاں سے دور چلے جاتے ہیں، اور لیکن وہ دوسری پانی کی جگہ اور چراگاہ کو جو تلاش کرتے ہیں وہ عموماً رات کو کرتے ہیں، چونکہ دن بہت گرم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مثال دی ہے کہ میں ایک ایسا قارب ہوں، قارب اسی کو کہتے ہیں جو وہ تلاش کرتا ہے، ایسا قارب ہوں کہ جو رات میں پانی کی تلاش میں اور اچانک اس کو صحرا میں پانی نظر آ جائے۔ تو میری مثال ویسے ہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، ایک عاشق جس طرح معشوق سے ملنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، میری مثال اسی طرح کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو جا کر کے جو پیالہ، ان کا عمل دیکھیے کہ کیا ہے، کہ ان کو جو پیالہ دیا گیا پینے کے لیے، کہ دودھ کا پیالہ ان کو دیا، 1-2 گھونٹ لیا، اس کے بعد کہا کہ یہ جو میرا قاتل ہے ابن ملجم، اس کو بھی دے دو، چونکہ ہم چاہتے ہیں یہ بھوکا نہ رہے۔ اس کو دے دیا۔ اس کے بعد اس سے سوال بھی کیا کہ بتاؤ تم نے مجھے کیوں ضربت لگائی، کیا میں تمہارا ایک برا امام تھا؟ تو اس نے کہا یہی بات کہ مولا، جس کی قسمت میں شقاوت لکھی ہوئی ہو، وہ شقی ہو، اس کی قسمت کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اور میں نے یہ تلوار تو خریدی تھی، اور میں یہی سمجھتا تھا آپ کے بارے میں کہ میں اس تلوار سے ایسے شخص کو قتل کروں جو دنیا کا شقی ترین انسان ہو، اور میں نے یہی سمجھ کر آپ پر یہ تلوار چلائی تھی۔ امام علیہ السلام نے مسکرایا، انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ تم نے صحیح کہا، اس تلوار سے دنیا کا شقی ترین ہی انسان قتل ہوگا، اس لیے کہ اسی تلوار سے تم کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن آخری وقت میں بھی اپنے قاتل سے انہوں نے حسن سلوک کیا، جس کو مولانا روم نے بھی اپنی مثنوی میں کہا ہے، بتایا ہے کہ اخلاق و مروت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کا جو آخری وقت آیا، لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، اور جو آخری جملہ ان کا یہی تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الرفیق الاعلیٰ، اور کہتے کہتے انہوں نے جان آفرین کو سپرد کی۔ لیکن اس کے پہلے جب ان کو جو ضربت لگی تو کہا جاتا ہے کہ یہ ضربت ایسی سخت تھی کہ جناب ام کلثوم نے جب اس شقی کو دیکھا دور جاتے ہوئے تو انہوں نے کہا اس کو، یا شقی، تو نے میرے بابا کو جو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ تیری مراد بر نہیں آئے گی، اور میرے بابا اس ضرب سے دوبارہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے بابا کو میں نے ایسی تلوار سے ضرب لگائی ہے اور ایسے زہر سے میں نے اس کو مسموم کیا تھا، زہر آلود کیا تھا، کہ اگر اس زہر کو پورے کوفہ والوں پر بانٹ دیا جائے تو کوئی نہیں بچے گا، اس لیے آپ کے بابا نہیں بچیں گے۔ اس کے یہ جملے سن کے اہل بیت علیہ السلام کی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک شخص جو کوفے میں تھا، جس کا ثانی بن عمرو کچھ اس طرح کا نام بتایا گیا ہے، تو وہ شخص، وہ شاپور جندی یونیورسٹی جو کہ ایران میں تھی، جس کا وہ تربیت یافتہ تھا، اور وہ عیسائی لوگوں کی وہ یونیورسٹی تھی، اس کو بلایا گیا۔ وہ آیا اور اس نے پہلے تو تشخیص کرنے کی کوشش کی کہ یہ زہر کی
کی شریعت کتنی ہے، کتنا صریح الاثر ظاہر ہے۔ جب اس نے تشخیص کر لی تو اس نے مولا کو یہی کہا کہ مولا آپ اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجیے۔ کہتے ہیں کہ یہ زہر ایسا تھا کہ مولا نے وہ 45 گھنٹے بھی، چونکہ ان کی قوت مدافعت بھی چونکہ غیر معمولی تھی، اس لیے وہ 45 گھنٹے بھی وہ زندہ رہ پائے، ورنہ اس ضرب کے بعد کوئی 1 سیکنڈ بھی زندہ رہنا کسی کا بھی محال تھا۔ اس 45 گھنٹے میں جو امام علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں، وہ ایک کامل انسان جو کر سکتا ہے، وہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ارباب اعضاء، میری اس ویڈیو کا وقت ختم ہو گیا۔ صرف ایک کہ یہی کامل انسان کی بیٹی میں یاد دلاؤں کہ وہ ابن زیاد ملعون کا وہ کی حکومت ہے، وہ تخت پر بیٹھا ہے اور مثل قیدی جناب زینب صلوات اللہ علیہا اور دوسرے اہل حرم لائے جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ایسے وقت میں کہا جاتا ہے کہ حاکم کے سامنے حق بیان کر دینا اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں۔ جناب زینب علیہ السلام، ان کی شجاعت کو ہمارا سلام کہ انہوں نے کہا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں تو سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھتی ہوں۔ ہمارے جو عزت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں شہادت لکھ دی تھی، وہ خود سے چل کر وہ اپنی شہادت کو پا گئے اور خلد بری میں آرام کر رہے ہیں۔ اور اے ابن زیاد ابن مرجانہ، تو ٹھہر جا، ان قریب تو جہنم واصل ہوگا، اور اس وقت تیرا مقابل میں یہ آئیں گے، اس وقت دیکھنا تو کہ تیرے لیے ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما۔